فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی، آپ اللہ کو رسپانس کریں گے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اچھا، بات ہوئی دعا کی اور ذکر آ گیا عبادت، کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے جی۔ ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی میں حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر حضور نے یہی آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو بابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے۔ صحیح بخاری کھول کر دیکھیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا نمرود نے، تو انہوں نے وہاں پر پکارا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے۔ اور یہ تو قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ نہیں وہ کہہ رہے جی اتھے جا کے کہو گنج بخشے فیض عالم۔ جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل، ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الف کے ساتھ پڑھیں گے تو استغیث، نون کے ساتھ پڑھیں گے تو نستغیث، وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا۔ اے خود سے زندہ، ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے اس دعا کے ساتھ فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، اس طریقے سے ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کے ذریعے۔ یہ اسماء اعظم ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ ہیں اسماء اعظم جن کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ایک اتھے نہیں، ایک کسی آیت ہی نہیں، کسی حدیث ہی نہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ نیکیاں کرنے کی ہمت مگر اس کی توفیق کے ساتھ۔ اچھا، اینڈ پہ آگے انہوں نے نا وہ بخاری کی حدیث پیش کی، بابے بچانے کے لیے حدیث نبی علیہ السلام کے بارے میں اور بات بابوں کی ہو رہی ہے، اور وہ حدیث یہ ہمیشہ آپ کو پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس پر ترا یہ کہ اس حدیث کے اوپر شعر کہہ دیا اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب نے، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ، سمجھ بوجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ دیتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. کیا چیز؟ دین کا علم، دین کی تعلیمات وہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. اس میں رزق کا کہاں پہ ذکر ہے؟ اس پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. تو ظاہر ہے دین تو رسول اللہ سے ہی سیکھیں گے نا. دین تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز کا نام ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے سنت اور حدیث کی شکل میں ہو. اس میں تکوینی امور کہاں سے آ گئے؟ وہ آپ نے کہاں سے داخل کر دیے؟ پھر آپ کو ہم مسند احمد کی حدیث نہ سنائیں جو الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے؟ آگے سے اس نے نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں نا، آپ کا محدود ہے، اللہ کا غیر محدود ہے علم، آپ جو ہے وہ مستقل بذات نہیں ہے، غیر مستقل بذات ہے، آپ کا عطائی ہے، اللہ کا ذاتی ہے علم، اللہ کی رحمت ذاتی ہے، آپ کی عطائی ہے. اے کہانیاں اس زمانے چ ہوندیاں ہی نہیں سن بھائی. یہ سب کی سب جھوٹی باتیں ان لوگوں نے بعد میں منسوب کر کے بیڑا غرق کر دیا امت کا. اور آج جو ہے نا وہ ہم جب چیختے ہیں تو کہتے ہیں جی اتنے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے. تو نہیں آئی نا یار، اور کتنا آپ کو یقین دلائیں؟ آپ نے کیوں ان کے بارے میں کلیم کر لیا کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں؟ جنہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا ہوا تھا، اور اسی میں وہ بچتے ہیں. اگر پڑھ کے یہ سب کچھ کیا نا پھر ہم ان کے اوپر کوئی اور ہی فتویٰ لگائیں گے کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے تھے. تو بچانا ہے تو یہی کہہ دیں کہ ان بیچارے نے کوئی نہیں پڑھے ہوا، انہیں شعر ہی پڑھے ہوئے سب. ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پڑھ دینے سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. آیت کے مقابلے میں ان بابوں کا کیا لینا دینا؟ اور امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا. پرفیکٹ جملہ بولا. لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے، آپ نے فرمایا بئس الخطیب وانتا، کتنا برا خطیب ہے تو. تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، غیر مستقل بذات مانتا ہوں، عطائی مانتا ہوں، ذاتی نہیں مانتا. نا اور زمانے سے کہانیاں نہیں سن ہوندیاں. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے. یہ غصہ اس شخص کا، یار نبی علیہ السلام تو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے نا. ہمارے جیسا بندہ جسے تھوڑی سی توحید کی سمجھ ہے نا، اسے بھی پتا ہے کہ توحید کتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ کے نزدیک. ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے. اتنا کچھ کر کے بھی امت بابوں کو پکار رہی ہے. اگر یہ کچھ نہ حضور نے کیا ہوتا، یہ حضور نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں نا کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ نبی علیہ السلام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. بلکہ ہن تک کہنا چاہیے تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں.